बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। मुल्क में हर जगह महंगाई का रोना है। कहीं चीनी की शॉर्टेज है, कहीं आटे की शॉर्टेज है। जो प्राइसेस हैं वो आसमान को छू रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो टाइगर फोर्स के ज़रिए काम कर रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात हो रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीज़ें जो है वो नायाब हो गई हैं। महंगाई का एक शोर है जो मुल्क के तूलो अर्ज में फैला हुआ है। आखिर इस महंगाई की वजह क्या है? वर्ल्ड बैंक की जो एक रिपोर्ट आई है हालिया, जिसके अंदर जो मुल्क की इकॉनमी है उसके हवाले से भी जो बातें की गई हैं वो कुछ ऐसी हैं जो हमारे लिए ख़तरे की घंटियां बजा रही हैं। गुर्बत की सूरत हाल क्या है? अगर कोविड जो है वो इस मौसम सरमा में उसकी दूसरी लहर आ जाती है तो दुनिया की जहां दीगर इकॉनमीज़ मुतासिर होंगी, वहां पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी? जो गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, इन तमाम सूरत हाल का जो असल सबब है या जो मुस्तकबिल है वो क्या है? FATF के हवाले से क्या डेवलपमेंट हो रही है? IMF का जो प्रोग्राम सस्पेंड था उसके हवाले से क्या चीज़ें हो रही हैं? मुल्क में आने वाली जो दिन हैं वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं? इन तमाम सवालात का जवाब लेने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ माहिर मईशत मोहतरम जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले तो ये कि ये जो महंगाई का मामला है ये है क्या? ये एक मर्तबा से फिर शोर है और ये है कि जी ये जो प्राइसेस हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। ये महंगाई की वजह क्या है और इसका मुस्तकबिल में कहीं इसकी कोई रोकथाम आपको नजर आ रही है? ये सिलसिला रुकता हुआ नजर आ रहा है या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज्यादातर जो इशारा दिया गया है वो ये है कि चीजों की होर्डिंग हो रही है, मगर इसके पीछे कुछ ऐसे वजूहात हैं जिन पर अभी तक ज्यादा गौर नहीं किया गया है। सबसे पहली बात यह है कि पिछले साल तकरीबन रिकॉर्ड लेवल का पैसा छापा गया, और इसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि जो हमारा बजट का खसारा था उसको फाइनेंस करने के लिए आपने तकरीबन 1200 अरब रुपए छापे, और हमारा जो मनी सप्लाई है उसमें 17.5% इजाफा हुआ है। ये ऐसी चीज है जिससे बिल्कुल डायरेक्टली कीमतों पर असर पड़ता है, जिसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक। तो ये सबसे बड़ी वजह है। 17.5% इजाफा मनी सप्लाई में पिछले 15 साल में नहीं हुआ था। आम तौर पर इजाफा 9, 10, 11% होता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बहुत पैसा, बहुत रुपए महदूद चीजों के पीछे भाग रहे हैं। दूसरी वजह जो है वो सप्लाई साइड पे है, और वो ये है कि अब आप ये देखिए कि चीनी की पैदावार जो है, प्रोडक्शन जो है, वो इस साल 7% कम हुई है। दूसरी तरफ ख्याल ये है कि आपका जो गंदम की पैदावार है उसमें तकरीबन 20 लाख टन की कमी आई है। अब सप्लाई की जब शॉर्टेजेस होंगी और पैसा फिर रहा है तो उसके नतीजे में कीमतों में तो इजाफा होगा। और अब आप ये देखिए कि सिर्फ आटे और चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं है, अब सब्जियों में इजाफा है, दाल में इजाफा है, अब तो दूध में भी इजाफा है, अंडे में भी इजाफा है, हर चीज में इजाफा हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पैसा भाग रहा है। जो पैसा आपने छापा है वो पैसा जो है वो मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहा है और कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब आप ये देखिए कि पिछले 2 साल में खाने पीने की चीजों में 33% इजाफा हुआ है। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कम हुआ है। तो लिहाजा ये बड़ी परेशानी की बात है। खास तौर पर उस वक्त परेशानी की बात है जब मुल्क में बेरोजगारी फैली है कोविड के बाद, और लोगों की आमदनी में कमी हुई है। तो दोनों चीजें, एक बेरोजगारी, कम आमदनी के साथ साथ अगर कीमतों में इजाफा हो रहा है तो लोग यकीनन बहुत परेशान। तो बुनियादी वजह डॉक्टर साहब ये है कि हम कह सकते हैं कि जो हुकूमत ने नोट छापे वो बुनियादी वजह है, और फिर दूसरी ये कि जो सप्लाई में कमी हुई है। ये 2 बुनियादी वजूहात हैं जो आप महंगाई की आप समझते हैं? जी बिल्कुल। और देखिए, होर्डिंग उस वक्त हो सकती है जब एक एहसास हो कि मार्केट में शॉर्टेज है, और अगर चीजों की कमी नहीं है तो कहीं ना तो कहीं सेल हो जाता है।
تو اس لیے ہورڈنگ اس وقت خطرہ پیدا ہوتا ہے جب شارٹیج کا احساس ہو، اور یقیناً آٹے کے معاملے میں اب آپ نے جو امپورٹ کرنا تھا اس میں بھی ڈیلے ہے، اب آپ کو تقریباً 20 لاکھ ٹن امپورٹ کرنے پڑیں گے۔ اور دوسرے اب مسئلہ جو ایک اور ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر آپ نے گندم کی قیمت کم رکھی، 1400 روپیہ فی من آپ نے پروکیورمنٹ پرائس سیٹ کیا۔ اس وقت امپورٹ کی جب آپ کریں گے تو لینڈڈ پرائس اس کی تقریباً 1900 روپے تک ہو سکتی ہے۔ تو جب آپ نے اندر ملک اتنی کم قیمت رکھی تو خطرہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے اسمگلنگ باہر ہو جاتی ہے اور مال جو ہے وہ افغانستان چلے جاتا ہے یا کسی اور طرح سے کہیں اور جاتا ہے۔ تو یہ پرائسنگ پالیسی بھی غلط رہی ہے حکومت کی، ہم نے اپنے کسان کو مناسب قیمت نہیں دی، اس لیے پروڈکشن میں بھی کمی آئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب یہ مہنگائی کا طوفان تھمے گا یا مہنگائی بڑھے گی مزید آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے اب پوزیشن یہ ہے کہ جو پچھلے ہفتے کا سینسٹیو پرائس انڈیکس آیا ہے وہ تو 11% سے اوپر جا چکا ہے، اور جو سب سے نچلا طبقہ ہے ہمارے آبادی کا آمدنی کے لحاظ سے، ان کے لیے تو قیمتوں میں 14% اضافہ ہے، یہ بہت زیادہ اضافہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے مہینے میں 8% کے لگ بھگ آپ کے افراط زر کی رفتار تھی، اور سپٹمبر کے مہینے میں یہ 9% تک پہنچ چکا ہے، اور گاؤں والے علاقوں میں یہ 11% سے بھی زیادہ جا چکا ہے۔ تو اس وقت کمی تو نہیں ہو رہی ہے، کچھ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سے بھی پریشانی میں اضافہ اور ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو بائنگ پاور نہیں ہے لوگوں کی، دوسری مہنگائی، اس کے نتیجے میں جو غربت کی شرح ہے وہ کہاں پہنچی ہے؟ کیونکہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی وہ جو ہمارے ارد گرد کے ممالک ہیں وہاں تو وہ کہتے ہیں کہ شاید 33% تک غربت بڑھی ہے۔ ہمارے ہاں کیا صورتحال؟ دیکھیے، کووڈ سے پہلے جو ہم نے ریسرچ کیا ہے، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان میں 6 کروڑ لوگ بیچارے غریب تھے، مگر کووڈ کے بعد کافی تیزی سے غربت میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت کم از کم 8 کروڑ لوگ غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہیں، یعنی کہ تقریباً 40% ہمارے پاپولیشن کا غریب ہو چکا ہے۔ اس میں تقریباً 33% اضافہ ہوا ہے، اور یہ بہت ہی پریشان کن بات ہے کہ اس وقت یقیناً غربت جو ہے وہ تقریباً ہر جگہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو بے روزگاری کی کیا صورتحال ہے کووڈ کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو اب جو اس کے فگرز ہیں وہ کیا ہے آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے اور مختلف سرویز بھی ہوئے ہیں پچھلے دنوں، اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 50 لاکھ لوگ لے آف یا بے روزگار کر دیے گئے، اور سالانہ ساتھ اضافہ ہوتا ہے ہمارے اس میں تقریباً 20 لاکھ لوگ نئے آپ کے لیبر فورس میں آتے ہیں۔ تو اس وقت تقریباً 70 لاکھ لوگ زیادہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ یہ گزشتہ ایک سال کے دوران 70 لاکھ سے زائد افراد بے روزگار ہوئے؟ جی، یہ دراصل پچھلے سال بھی بے روزگاری میں اضافہ ہوا تھا کووڈ سے پہلے، اس لیے کہ شرح نمو تو بہت کم تھی، مگر زیادہ اضافہ کووڈ کے بعد ہوا ہے، مارچ کے بعد۔ ڈاکٹر صاحب، جو شرح نمو کے حوالے سے اب جو پریڈکشن آ رہی ہیں، جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر ہماری جو یہ بے روزگاری کی شرح یہ آپ کو کہاں جاتی ہوئی نظر آتی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کو بے روزگاری نہیں اضافہ ہونا کی کوشش اگر آپ کو کرنی ہے تو شرح نمو جو ہے آپ کی 4 سے 5% کی رینج میں ہونا چاہیے، مگر اگر یہ 2% بھی ہو جائے تو اس کے باوجود کچھ اضافہ ہوتا ہے آپ کے بے روزگاری میں۔ تو آنے والے دنوں میں اگر یہ 2% بھی ہم حاصل کر لیں تو اس کے نتیجے میں تقریباً 10 سے 15 لاکھ لوگ اور بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ 10 سے 15 لاکھ لوگ مزید بے روزگار ہو سکتے ہیں، یہ وہ آئیڈیل سچویشن کے اوپر جو کہ گورنمنٹ کی پریڈکشن ہے۔ اگر جو ورلڈ بینک کی یا جو دوسرے مالیاتی اداروں کی پریڈکشن ہے اس میں تو پھر یہ تعداد بڑھ کے اور زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اس کے اندر۔ یقیناً۔
ڈاکٹر صاحب یہ اب جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ دسمبر تک سسپینڈ ہونا اور ایف اے ٹی ایف والا، اس کا کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اگلے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے یہ بہت پریشان کن چیز ہیں دونوں. ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام تقریباً سال کے آغاز سے سسپینڈ ہے، ٹھیک، اور جو ہمیں انسٹالمنٹ ملنے تھے وہ ابھی تک سیکنڈ ریویو تک بھی بعد بھی نہیں ملے. اللہ کے فضل سے البتہ ہمیں ریپڈ فائنینسنگ فیسلٹی کے تحت $1.4 ارب ایمرجنسی کے طور پر آئی ایم ایف نے ہمیں دیا. اس سے ہم کچھ عرصے کے لیے سانس لے رہے ہیں، مگر اب پوزیشن یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ پچھلے 2 ہفتے $600 ملین گرے ہیں. تو یہ گرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں عنقریب اگریمنٹ کو پھر سے جاری کرنا پڑے گا، ورنہ باہر سے پیسے آنے کا رفتار جو ہے وہ کافی کم ہو سکتی ہے اور پاکستان کو اپنے قرضوں کی واپسی میں مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ ذرا پریشان کن بات ہے. اور جو ایف اے ٹی ایف والا معاملہ ہے اس کے اندر بھی کوئی بڑا بریک تھرو آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی ایسا کوئی میریکل تو نہیں ہونے جا رہا ہے؟ لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ کچھ اضافہ تو ہے، مگر شاید ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل پائے گا یا کچھ اور عرصہ لیا جائے گا. کچھ ارلی انڈیکیشن یہ ہے کہ شاید کچھ اور وقت کی ضرورت پڑے. یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں، جو اطلاعات ہیں، اس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں ہی رہے گا اگلے کچھ عرصے تک؟ کچھ عرصے تک. ڈاکٹر صاحب آخری بات مجھے یہ فرما دیجیے گا کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا سب سے خطرناک چیز پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک بڑا ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہے ہوں ہم اس وجہ سے؟ دیکھیے اس وقت آپ کے ایکسپورٹس میں کمی ہے، ٹھیک، اس کمی کو آپ کے ریمیٹنسز نے پورا کر دیا ہے، مگر پروجیکشن یہ ہے، ورلڈ بینک نے ہی کہا ہے کہ دنیا بھر میں اس سال $100 ارب کے قریب ریمیٹنسز میں کمی آئے گی. ٹھیک، اور ہمارے جو ساتھ والے ملک ہیں بنگلہ دیش وغیرہ میں کمی شروع ہو چکی ہے. اور اگر یہ سلسلہ اس طرح شروع ہو جائے گا خدا نخواستہ اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا اگریمنٹ پوسٹپون یا سسپینڈ ہو جاتا ہے، اور تو یہ سب سے بڑا خطرہ پاکستان کو اس وقت یہ ہے کہ ہمیں قرضوں کی جو واپسی کے لیے جو پیسے چاہیے وہ ہمارے ریزروز شاید اتنے نہ ہوں کہ ہم آسانی سے وہ پیسہ واپس کر سکیں. خدا نخواستہ ہماری پوزیشن فائنینشلی کافی حد تک متاثر ہو سکتی ہے، اور کوشش حکومت کی یہ ہونی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انتظامات ایسے کریں کہ ہمیں اتنی زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریمیٹنسز میں کمی ہوتی ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ہم ڈیفالٹ کی طرف خدا نخواستہ جا سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، ہمارا سفر اس جانب ہو سکتا ہے؟ خدا نخواستہ دیکھیں اس کا بہت برا اثر ہوگا. ہم ایک ایسے ملک ہیں جس کی آبادی تقریباً آپ سوچئے 20 کروڑ کی ہے، اور اس وقت لوگ پریشان ہیں. تو حکومت کو توجہ سب سے زیادہ افراط زر سے بھی زیادہ اس وقت اس چیز پر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ ہم اپنے امپورٹس کو فائنینس کر سکیں، کھانے پینے کی چیزوں اگر ضرورت پڑی تو امپورٹ کر سکیں، اور قرضوں کی واپسی جو ہے وہ وقت پر مناسب طریقے سے کر سکیں. لیکن کیا ڈاکٹر صاحب ہم ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا ایسے انڈیکیشن ہے؟ جی اس وقت تو نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ریزرو آپ کے $12 ارب کے اوپر ہیں، مگر آپ اس میں دیکھیے کہ آدھے ریزروز جو ہیں وہ ہیں جو آپ نے فارن کرنسی اکاؤنٹ سے قرضے کے طور پر لیا ہوا ہے. ٹھیک، اس سے آگے میں کہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ پریشانی میں بڑھانا نہیں چاہتا. اور اگر خدا نخواستہ کورونا کی دوسری لہر آتی ہے تو وہ کتنی خطرناک ہوگی پاکستان کے لیے، دنیا کی معیشت کے لیے؟ دیکھیے اس سے آپ کے پروڈکشن متاثر ہوگا، پھر سے لاک ڈاؤن شروع ہو جائیں گے، بے روزگاری میں اور اضافہ ہوگا، ایکسپورٹس متاثر ہوں گے. تو حالات اس وقت کافی پریشان کن ہیں. مگر ایک چیز میں کہہ دوں کہ یہ دیکھیے کہ ہم سب کی دعاؤں کے نتیجے سے
اللہ کے فضل سے ہم کورونا کو تو پہلی مرتبہ تو ہم نے کافی حد تک اس کو سکسیسفلی کنٹرول کیا. اب کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ حالات پر قابو رہے اور پاکستان انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنے جو پروگرام کے پینلسٹ ہیں ان سے بھی پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ملک کی معاشی صورتحال, مہنگائی, غربت, بے روزگاری, عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور معیشت کے سمت جاری ہے. میرے ساتھ موجود ہیں عابد سلیری صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہارون شریف صاحب, آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, مختلف پروگرامز میں ان کے ساتھ بات ہوتی رہی ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق چیئرمین. اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, یہ مہنگائی کا رونا بڑھے گا یا کم ہوگا؟ طارق صاحب, مہنگائی کی بیماری جو ہے یا بے روزگاری کی بیماری جو ہے یہ غریب پاکستانیوں کی بیماری ہے. یہ بیماری حکومت کی نہیں ہے, یہ بیماری اپوزیشن کو نہیں ہوتی, یہ بیماری وزراء کو نہیں ہوتی. تو ان کا سارا فوکس جو ہے وہ سیاست پہ ہی رہتا ہے. وہ غریب لوگوں کی جو بیماریاں ہیں ان پہ نہیں جاتا. میں نے زندگی میں آئی تھنک 14 روپے کا انڈا کبھی کھایا نہیں ہے. اب 14 روپے کا انڈا ہو گیا. اور آج میں نے سنا کہ جو 10 روپے کی سادہ روٹی تھی وہ 12 روپے کی کر دی گئی ہے, اور اس کے ساتھ کوئی 80 روپے کلو پیاز ہیں. ان دونوں کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستانی جو غریب پاکستانی ہیں وہ روٹی اور پیاز سے ہی آج کل گزارا کر رہے ہیں. اور پچھلے 2 سالوں میں جو غربت کی تعداد ہے, 2 سال پہلے ایک سروے آیا تھا, اس میں کہا جا رہا تھا کہ تقریباً 30% پاکستانی جو ہیں وہ شرح غربت سے نیچے ہیں, جو اس وقت تقریباً 7 کروڑ بنتے تھے. اب ویسے سروس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں تقریباً 40 سے 41% آبادی جو ہے وہ شرح غربت سے گر گئی ہے, جو تقریباً 9 کروڑ بن جاتی ہے. تو 2 کروڑ اضافی پاکستانی شرح غربت سے گر گئے ہیں, اور یہ نتیجہ ہے مہنگائی کا اور بے روزگاری کا. تو جس مہنگائی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے گراؤنڈ افیکٹس ریئل لائف میں یہ ہوتے ہیں کہ غربت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جیسے ہماری جی ڈی پی شرنک کر رہی ہے, تو بے روزگاری اور مہنگائی تو دونوں مل کے ایک بڑا لیتھل سا, بڑا خطرناک قسم کا کمبینیشن بن جاتا ہے. عابد سلیری صاحب, یہ جو لیتھل کمبینیشن ہے یہ کس ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے اور بیسک ریزن کیا ہے اس لیتھل کمبینیشن؟ دیکھیے طارق صاحب, میرا خیال ہے جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو اس کو بڑا جنرلائز کر دیتے ہیں. انفلیشن یا مہنگائی کے ایک سے زیادہ فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ جو چیزیں امپورٹڈ ہیں, اگر آپ کوکنگ آئل کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ چنے کی دال کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ چنوں کی بات جو کہ آپ کے آسٹریلیا سے آ رہے ہیں, تو جو بھی چیزیں آپ کی جب روپیہ ڈیپریشیٹ ہوگا تو وہ ظاہر مہنگی ہوں گی, ڈالر ٹرمز میں وہ مہنگی پڑ رہی ہوں گی. اگر ہم بات کرتے ہیں چینی اور آٹے کی, تو یہ میرا خیال ہے پیورلی ایک ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے. ہمیں دیکھنے میں آیا تھا کہ جب پچھلے سال گندم کی قیمت اور آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا تو اس وقت اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ جو ہی نئی فصل آئے گی قیمتیں جو ہیں وہ قابو میں آ جائیں گی. لیکن چونکہ سگنل اس طرح کے جانا شروع ہو گئے, اور پھر حکومتی جب مختلف لوگوں کی طرف سے یہ اعلانات کیے جانے لگے کہ پاکستان میں 1.6 ملین ٹن آٹے کی اس دفعہ گندم کی شارٹیج ہوگی, تو نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر بھی ایک دم سے آپ کو گندم کی جو ریٹ ہے وہ اس میں اضافہ نظر آنے لگا. چینی ہم نے پہلے ایکسپورٹ کر دی, اب ہم وہی چینی جو ہے امپورٹ کرنے کے چکروں میں بھی ہیں, چینی کو بھی پر لگے ہوئے ہیں. تو ایک سے زیادہ فیکٹرز ہیں اس مہنگائی کے, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مہنگائی روکنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا ہے. یعنی مہنگائی ایسی چیز نہیں جو کہ ڈنڈا لے کے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. ٹائیگر فورس بنا دیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہو کہ کون سے ڈسٹرکٹ میں اس وقت کس مقدار میں کون سی کموڈٹی پڑی ہے, اس کی وہاں پہ پرائس کیا ہے. یعنی ایک ڈیش بورڈ آپ کو چاہیے, جس کو فوڈ سیکورٹی ڈیش بورڈ کا کانسیپٹ میں دے رہا ہوں, کہ جیسے NCOC میں آپ کے پاس ڈیش بورڈ ہے تو آپ کے پاس مختلف اضلاع میں کموڈٹی کے لحاظ سے وہ ریڈ, ایمبر, گرین
جو ریڈ ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ اس چیز کی شارٹیج ہے، پیاز کی شارٹیج ہے، گرین ڈسٹرکٹ جو ہے وہاں پہ پیاز موجود ہے، اور اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے سرپلس ڈسٹرکٹ سے اس کو ڈیفیسٹ ڈسٹرکٹ کی طرف لے کے جانا ہے، اور یہ چیزیں آلریڈی کاغذوں میں جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں یا صاحبہ ہیں وہ بھیج رہے ہوتے ہیں ڈی سی کو، ڈی سی آگے چیف سیکرٹری تک یہ چیزیں جاتی ہیں، لیکن یہ اسی طریقے سے فل ہوتی ہیں جیسے ہم آپ پھل والی دکان پہ جاتے ہیں تو اس نے کہیں پہ چھپا کے ریٹ لسٹ رکھی ہوتی ہے. تو اگر آپ ڈیٹا کو تھوڑا سا فوکس کریں اور مہنگائی کو سائنٹیفک طریقے سے روکنے کی کوشش کریں تو پھر تو شاید وہ رک جائے گی. جس طریقے سے ہم مہنگائی روکنا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے مجھے نہیں لگتا کہ انفلیشن جو ہے وہ قابو میں آئے یا مہنگائی جو ہے وہ قابو میں آئے، کیونکہ آپ مارکیٹ میکنزم کو تو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. جب آپ سپلائی ڈیمانڈ سچویشن سمجھ ہی نہیں رہے اور صرف ایک آرڈر کے ذریعے اس کو کنٹرول کرنا چاہیں گے تو وہ نہیں کنٹرول ہوتی. جی ہارون شریف صاحب، آپ کی نظر میں بیسک ریزن کیا ہے مہنگائی کی؟ جی بہت شکریہ طارق صاحب. دیکھیے جو فکر مندی کی بات یہ ہے کہ جب میں خطے کو دیکھتا ہوں جنوبی ایشیا کو تو وہاں ایوریج انفلیشن تقریباً 4% ہے. پھر جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ابھی اس سے تقریباً دگنی ہے، اور جو آگے کی پریڈکشن ہے کہ یہ پاکستان واحد ملک ہوگا جہاں پر یہ ڈبل ڈیجٹ میں جاتی دکھ رہی ہے اگلے 2 سالوں میں. اب جب ہماری جو گروتھ ہے اکانومی کی اس کی پروجیکشن خطے میں سب سے کم ہے اور ہماری مہنگائی کی پروجیکشن سب سے زیادہ ہے، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جو بھی آدمی پبلک پالیسی میں ہے، اکنامک پالیسی میں ہے، کہ یہاں پر ہم لوگ آفٹر آل کووڈ کا امپیکٹ باقی ممالک پر بھی آیا ہے، جو فوڈ کی سپلائی اور ڈیمانڈ کے ایشوز ہیں باقیوں پر بھی ہیں، تو ہم کیوں مختلف ہیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. عابد صاحب نے اور فاروق سلیم صاحب نے اپنے فیکٹرز کو ایکسپلین کیا ہے، ڈیٹیل دی ہے. میں اس پہ 2-3 چیزیں دیکھ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری جو انٹینسٹی ہے اور فریگمنٹیشن ہے، یہ جو ایشو عابد کہہ رہے ہیں یہ نہ صرف ریسرچ کا فقدان ہے بلکہ کوآرڈینیشن کا، اداروں کا فقدان اس کو ایڈ کر رہا ہے. اور وہ فقدان تب ہی ختم ہوگا جب ہم سیاسی طور پہ ایک دوسرے سے انگیج کرنے کی صلاحیت پیدا کریں گے. دیکھیے میں آسان مثال دیتا ہوں، یہ چیزیں صوبے کے لیول کی ہیں یا ضلع کے لیول کی ہیں. اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ خالی اگر ایڈمنسٹریٹولی آپ چیف سیکرٹریز کو بلا کے ایک سینٹرلائزڈ اسلام آباد میں بات کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ بالکل نہیں آتا ہے. ہاں اگر اس کی اونرشپ وہاں کی سیاسی لیڈرشپ لے کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے، اس کو جوائنٹلی کرنا ہے، تو حکومت وقت کو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ فریگمنٹیشن کو کم کرنے کے لیے آپ کو ایک نیا موڈ آف انگیجمنٹ ایک تو بنانے کی ضرورت ہے. دوسرا میکرو سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو انفلیشن بڑھ رہی ہے ان اے وے، آلدو یہ فوڈ انفلیشن زیادہ ہے، ان اے وے یہ آئی ایم ایف کا جو آرگومنٹ ہے اور انٹرنیشنل اکانومسٹ کا اس کو اب سپورٹ کرنا شروع ہو جائے گی کہ دیکھیے آپ نے سود کو کم کر دیا، مارکیٹ جو ہے وہ کانٹریکٹ کرنے کی بجائے بڑھنی شروع ہو گئی اور یہ پریشرز آنے شروع ہو گئے، روپی ڈی ویلیو ہو گیا، انرجی کاسٹ بڑھ گئی. تو مجھے اس سے لگ رہا ہے کہ اب جب ہم آئی ایم ایف پروگرام کی طرف دوبارہ جائیں گے کووڈ کے ریلیکسیشن کے بعد تو پھر سڈنلی اکانومی کو تیار رہنا چاہیے مزید کانٹریکشن کے لیے اور شرح سود کو بڑھنے کے. ہاں انٹرسٹ ریٹ. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، ایڈمنسٹریٹو فیلئر کتنا ہے جو اس سارے میں ہولڈنگ کی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹائیگر فورس کے ذریعے پتہ کریں گے، یہ کریں گے، تو گورننس کا ایڈمنسٹریٹو جو فیلئر ہے وہ کتنا نظر آتا ہے اس پوری صورتحال؟ دیکھیے بنیادی طور پہ 2 وجوہات ہوتی ہیں جب اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ایک جو اکانومسٹ کہتے ہیں ڈیمانڈ پل، یعنی کہ آپ کی جیب میں پیسہ بہت ہے اور جیسے کہ آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں 1000 ٹن گندم آ جاتی ہے لیکن لوگوں کے پاس مال بہت ہے، جیبیں بھری ہوئی ہیں، ڈیمانڈ زیادہ ہے تو پھر قیمت اوپر چلی جاتی ہے. اس قسم کا فینومینا مجھے پاکستان میں تو نظر نہیں آتا. پچھلے 2 سال میں ہماری مسلسل جو ہے پر کیپٹا انکم گر رہی ہے، لوگوں کی جیبیں تو تقریباً خالی ہیں، تو یہاں پہ ڈیمانڈ پل کی وجہ سے تو قیمتیں نہیں چڑھی ہیں. یہاں پہ پیورلی جس کو کہا جاتا ہے کاسٹ پش، یعنی کہ آپ کی جو ان پٹ جا رہی ہے، اگر انڈا 14 روپے کا بک رہا ہے اس کے اندر بجلی کا بھی ایک رول ہے، اس میں گیس کا بھی ایک رول ہے، اس میں شاید جو پولٹری فیڈ دی جاتی ہے اس کا بھی ایک رول ہے. تو یہ چیزیں جب ان پٹ بڑھ جاتی ہیں تو پھر آپ کی پروڈکٹ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ قیمتیں کون بڑھا رہا ہے.
बिजली की कीमत कौन बढ़ाता है, गैस की कीमत कौन बढ़ाता है? जब रुपए की कीमत नीचे आती है तो फिर नेचुरली जो डॉलर में चीजें हैं, पेट्रोल की या डीजल की एग्जांपल ले लीजिए, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये कौन कर रहा है? अब अंजुमन ताजरान ने आज चैलेंज किया है हुकूमत को। वो कह रहे हैं कि हम साबित कर देते हैं, आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि शायद हम ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने 3 आइटम्स का नाम दिया है। उन्होंने पेट्रोल का जिक्र किया है, चीनी का और गंदम का। वो ये कहते हैं कि हम ये साबित कर सकते हैं कि इन चीजों की कीमत हुकूमत ने खुद बढ़ाई है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, जो तशवीशनाक बात है, कि अगर टाइगर फोर्स हमारे मेंबरान के पास आती है, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के पास, तो फिर फसाद होगा, फिर हम उनसे लड़ेंगे। तो ये पॉलिसी जो टाइगर फोर्स वाला मामला, मैं तो तारिक भाई बिल्कुल ही नहीं समझ पाया हूँ। देखिए, रियासती कारोबार जो है वो चलाया जाता है रियासती इदारों के जोर के ऊपर। रियासती इदारे बनाए जाते हैं कानून साजी के बाद। आपने पुलिस बनाई है, आपने बाकी इदारे बनाए हैं, इनके पीछे पूरे के पूरे कानून साजी हुई। अब टाइगर फोर्स तो आइन और कानून के तहत तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो किस कानून के तहत लोगों के पास जाएगा, किस कानून के तहत उसकी एग्जिस्टेंस है? फिर दूसरी चीज ये है कि मैंने बजट जो देखा इस साल का, उसमें एक आइटम है रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, जिसमें अभी हारून साहब ने शायद जिक्र किया, डीसी का डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, जो हुकूमती पैराफर्नेलिया है। अगर कोविड का मामला है वो भी वॉलंटियर फोर्स टाइगर फोर्स ने हल करना है, अगर चीनी की कीमतें भी टाइगर फोर्स ने देखनी है, अगर गंदम की कीमत भी टाइगर फोर्स ने देखनी है, तो फिर वो 477 अरब का जो खर्चा है वो फारिग कर दें, वो सारे रियासती इदारे ने उनकी छुट्टी कर दें, ये टाइगर फोर्स वाले सारा काम करेंगे। ठीक। अब इसलिए सब ये जो एक बात और हो रही थी कि हमारे गुज़िश्ता 2 हफ्तों में या 4 हफ्तों के अंदर जो फॉरेन रिजर्व हैं वो हमारे गिर रहे हैं, ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। और अब जब कोविड की सेकेंड वेव की भी बात हो रही है, रेमिटेंसेस गो के बेहतर है, लेकिन अगर उसमें आगे जाके फ्यूचर में कमी आ जाती है, प्रोडक्शन हमारी बेहतर हुई है, लेकिन अगर कोविड होता है तो फिर एक्सपोर्ट में उस तरह से इजाफा नहीं होता, तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये कितनी ख़तरनाक है? देखिए, एक तो ये कॉम्प्लिकेशन अपनी जगह मौजूद है। जाहिर है रिजर्व्स आने के लिए आपके पास 2-3 सोर्सेज ही है ना, या तो आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, या आपकी एक्सपोर्ट की अर्निंग आ रही है, रेमिटेंसेज आ रही हैं, या फिर आपको कर्जा मिल रहा है। अब अगर हम देखते हैं तो स्वाय रेमिटेंसेज के बाकी चीज़ें जो हैं वो तो तकरीबन इस वक्त स्टैंड स्टिल पे हैं। एक्सपोर्ट जो है ऑर्डर मिलने शुरू हो गए, एक नेक शगन है, लेकिन टाइम लगेगा लोगों की एक्सपोर्ट अर्निंग जो है वो वापस आने में। FDI जो है वो तो फिलहाल आपको नहीं मिलेंगे, कोविड की अनसर्टेनिटी की वजह से भी कुछ ये भी एक आपको मैक्रो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो दलील देंगे कि चूंकि अब हमारा इंटरेस्ट रेट जो था वो कम हो गया, लोग जो हैं उसको जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है कहीं और इन्वेस्ट कर रहे होंगे। लोन का जो मामला था वो भी IMF के साथ चूँकि सेकंड रिव्यू जो है वो भी लटका पड़ा है। लेकिन उससे ज़्यादा जो मेरे लिए तशवीश की बात है वो जो कल कन्फ्यूजन एक फैलाया गया है फॉरेन करेंसी अकाउंट्स पे, पहले एक कन्फ्यूजन फैलाई गई, फिर उस पर एक क्लैरिफिकेशन भी आई कि जो फाइलर्स हैं जो टैक्स रिटर्न्स अपनी फाइल करते हैं उन पे ये पाबंदियां जो हैं वो नहीं होंगी। उसके नतीजे में शायद फर्दर आपको लगेगा कि जो स्पेशली कमर्शियल बैंक्स के पास रिजर्व्स हैं उनमें मजीद कमी आ रही होगी, जो कि एक आपके पास तबका ऐसा भी था जो कि डॉलराइजेशन पे बिलीव कर रहा था। जब उनको कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती थी, वो जाते थे जाके ओपन मार्केट से डॉलर लेके अपने डॉलर बैंक अकाउंट में या अपने पाउंड अकाउंट में वो रख रहे होते थे। अब वो डॉलर या पाउंड खरीदने से तो बात नहीं आएंगे, लेकिन रखना वो शुरू कर देंगे अपने घरों पे या लॉकर्स में। तो आपको जो मजीद स्क्वीज होता नजर आएगा जो हमारा जो कमर्शियल बैंक्स के पास जो रिजर्व्स हैं। तो शायद यहाँ पे भी एक पॉलिसी कोहेरेंस जो है और जो पॉलिसी कंफ्यूजन है उसको थोड़ा सा दूर करना चाहिए। इस वक्त जो मैसेजिंग सिग्नलिंग जो जा रही है वो शायद ये जा रही है कि चूंकि फॉरेन रिजर्व जो है वो बड़ी तेजी के साथ डिप्लीट हो रहे हैं और हुकूमत जो कि मैं नहीं समझता कि कर रही होगी या करना चाह रही है, लेकिन मैसेज ये जा रहा है कि हुकूमत बड़ी जल्दी शायद कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट्स पे कुछ पाबंदी लगाएगी, कोई फॉरेन रिजर्व रखने पे पाबंदी लगाएगी, जो कि उल्टा पैनिक का बायस बनेगा। ये जो पॉजिटिव सिग्नलिंग की बात हारून शरीफ साहब आपने एक हमारे प्रोग्राम में की थी, एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद आते हैं तो जाबिर सुलहरी साहब ने बात की और ये जो सिग्नलिंग है इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं अगले सेक्शन।
वेलकम बैक नाज़रीन। आबिद सुलेरी साहब, हारून शरीफ साहब, डॉक्टर फारूक सलीम मेरे साथ मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, ये ब्रेक पे जाने से कबल आबिद सुलेरी साहब जिस जानिब जिक्र कर रहे थे, आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी लेटर लिखा है हफीज शेख साहब को कि आप ये कर क्या रहे। ये एक जो आबिद साहब कह रहे थे कि ये आप सिवाय इसके कि एक पैनिक फैलाने के और कुछ भी नहीं होगा, अगर आप ओपन मार्केट से लें जमा नहीं करा सकते, फिर वो कहते नहीं जी फाइलर जमा करा सकता है। तो ये तो शायद खाकान अब्बासी साहब के ज़माने में ऑलरेडी ये सर्कुलर जारी हो गया था अप्रैल 2018 में, तो ये दोबारा अभी ये इस कट्टे को खोलने की ज़रूरत क्या थी? जी तारिक साहब, देखें, हमें समझने की ये ज़रूरत है बहुत संजीदगी से दो तीन चीज़ें। एक तो ये जो कैपिटल या इन्वेस्टमेंट होती है, ये दुनिया की बुज़दिल तरीन चीज़ होती है, जो किसी भी खबर पे, किसी भी अफवाह पे पुश बटन से खास तौर पे हॉट मनी शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक। दूसरी चीज ये है कि जो मार्केट्स हैं उनको समझने की जरूरत है कि मार्केट्स अनसर्टेनिटी को बिल्कुल कबूल नहीं करती हैं। इस वक्त जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि अनसर्टेनिटी एक तो मजबूरी तौर पे आलमी सतह पर है, हमारे मुल्क में अनसर्टेनिटी इनएडवर्टेडली परहैप्स फैलाई जा रही है, क्योंकि एक ही इशू के ऊपर बेतहाशा हुकूमत की ओहदेदार टीवी चैनल्स पर, ट्विटर्स पर, न्यूज मीडिया पर, वो सब मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देकर मार्केट्स को कंफ्यूज्ड सिग्नल देते हैं। जरूरत इस अमर की है जो मैच्योर इकोनॉमीज में हो रहा है कि आपका एक या दो ऐसे लोग होने चाहिए जो मार्केट का कॉन्फिडेंस इंस्पायर करें और वो एविडेंस बेस्ड बात करें और लोगों को एतमाद में लें। जो हमारे डेफिसिट्स हैं, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं कि पाकिस्तान का बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क सबसे बड़ा डेफिसिट जो है इकोनॉमी का, वो ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि हमारी बात जो है उस पे लोग एतबार नहीं कर पा रहे हैं। एक तो हमारी पॉलिसीज नई अभी तक नहीं आई है, वैक्यूम है, फिर जो हैं उसकी कंसिस्टेंसी को हम बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मैं बिजनेसमैन को बार बार ये मशवरा देता था और देता रहा हूं कि देखिए, अगर आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करनी है तो प्लीज आप रेलवे या किसी और वजीर से ना कीजिए, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से कीजिए। इसी तरह जब हम वजीर आजम को ग्रुप्स में मिलते हैं, वहां पे एक फील गुड फैक्टर तक तो ठीक है, लेकिन जो मार्केट्स हैं वो ट्रांजैक्शंस मांगती हैं, मार्केट्स जो हैं वो कंसिस्टेंट पॉलिसीज मांगती हैं, और मार्केट्स जो हैं कुछ एक सिमत मांग रही हैं। यहां पर मुझे ट्रस्ट का डेफिसिट हमें दूर करने की जरूरत है। मैं 3-4 ममालिक से डील कर रहा हूं खित्ते के अंदर, और कंसिस्टेंटली मुझे यही मैसेज आ रहा है कि जिस बंदे से डील करते थे वो बदल गया है, पॉलिसी रिवर्स हो गई है। वो साहब तो ये कह रहे थे, एक वजीर प्राइवेटली आए, वो हमें कुछ और बताकर चले गए हैं। आई थिंक इसका एक सख्त नोटिस लेने की जरूरत है। लेकिन वो नोटिस कैसे होगा अरुण साहब, जब आप भानुमती का कुंभा बना देंगे, कभी एक को कर लेंगे, SAPM की लाइन की, इसको भी मिला दिया, उसको भी मिला दिया, एक आदमी ने दूसरे से हाथ नहीं मिलाया हुआ कभी जिंदगी में, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई टीम नहीं है, जहां से आपने पकड़ के एक वर्ल्ड 11 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तब्दीलियां मिक्स्ड और कंफ्यूज कर रही हैं मार्केट को, ना कि वो हुकूमत को। मुझे डर ये है कि आगे आगे पॉपुलिज्म बढ़ता जाएगा और रियल मैसेजिंग कम होती जाएगी। जी डॉक्टर फारूक सलीम साहब, जो बात डॉलराइजेशन वाली की कि कुछ लोग जो डॉलर के, ये तो जो आप जो पैनिक फैला रहे हैं ये लोग, ये ठीक कहा उन्होंने, और यही ट्रांसपेरेंसी के लेटर में भी है कि लोग फिर घरों पे रखेंगे, बैंकिंग पे पहले ही आपने जितनी चीजें आपने पैनिक फैला दिया, लोग उससे अवॉइड कर रहे हैं, इससे क्या निकलेगा? देखिए तारिक साहब, हारून साहब ने बहुत ही जबरदस्त बातें की हैं, और जो लुबे लुबाब मैं समझा हूँ, वो कह रहे हैं कि जी बेशक हमारे यहाँ बजट का खसारा है, बेशक हमारे यहाँ तिजारत का खसारा है, ट्रेड डेफिसिट होता है, बजट डेफिसिट होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा डेफिसिट है वो एतबार का और एतमाद का डेफिसिट है। मैं बिल्कुल ये करता हूँ कि जब तक हम ये एतबार और एतमाद का जो खसारा है, डेफिसिट है, उसको दूर नहीं करते तो ये बाकी चीजें हल नहीं हो पाएंगी। अगर आप मुझे इजाजत, बड़ा बुनियादी सा जो इशू है कि सियासत और मईशत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। जहां सियासत में अदम इस्तेहकाम होगा, इंस्टेबिलिटी होगी, वहां की मईशत जो है वो सीधी राह पे नहीं चल सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके ऊपर बड़ी सारी एम्पेरिकल स्टडीज हो चुकी हैं। एक IMF की स्टडी में पढ़ रहा था, उसमें कोई 170 ममालिक में उन्होंने एम्पेरिकल स्टडी की कि भाई जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, वहाँ पे आपकी मईशत ग्रो नहीं कर सकती। अब आप पाकिस्तान का हाल देखिए,
کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب مسلسل جو ہیں وہ اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ وہ ساری کرپٹ ہے، دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ مسلسل یہ کہتی ہے کہ ہماری حکومت اور ہمارے پرائم منسٹر سلیکٹڈ ہے۔ ان دونوں کو، پرائم منسٹر کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ ساری اپوزیشن کرپٹ ہے، اپوزیشن کو قطعاً یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب سلیکٹڈ ہے۔ اب ہماری جو اسٹیٹ آف پرماننٹ پولیٹیکل کانفلکٹ، یعنی کہ ایک مسلسل سیاسی جنگ کا عالم رہتا ہے پورے ملک کے اندر، تو اس پرماننٹ سیاسی جنگ کے نتیجے میں معاشی پالیسی نہیں بن پائے۔ ٹھیک، اب اس وجہ سے یہ جو کنفیوژن، اور پھر کوئی آ کے کچھ کہتا ہے، اب ایک دن آپ وقار مسعود صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ سبسڈی دیکھیں گے، اگلے دن کہتے ہیں جی کہ آپ ریونیو دیکھیں گے۔ ایک آدمی سبسڈی بھی دیکھے گا، ریونیو بھی دیکھے گا، یہ کیا پھر یہ کس فریم آف مائنڈ میں؟ یہ میرا خیال اگین جو بھی ہارون بات کر رہے تھے وہ اسی جو اسٹیٹ آف افیئر ہے اسی کی بات کر رہے ہیں۔ یقینی طور پہ چونکہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کا نام لیا، ڈاکٹر صاحب کی جو پروفیشنلزم ہے، ان کا جو نالج ہے، اس سے کوئی دو آرا نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کو بڑے مکس قسم کے اور کنفیوز قسم کے بلکہ سیلف کنٹراڈکٹری ٹاسک دے دیں گے کہ ایک طرف تو وہ ریونیو اکٹھا کریں، دوسری طرف وہ سبسڈی بھی دیکھیں، تو اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ریونیو اکٹھا کروں تو میری تو پہلی کوشش ہوگی سبسڈی کسی کو نہ دی جائے تاکہ میرا ریونیو پورا ہو، یا اگر کہتے ہیں کہ سبسڈی دینی ہے تو میں کہوں گا بھی ریونیو کو گولی مارو، پہلے سبسڈی دو۔ تو دونوں چیزیں ایک جگہ جمع کر دینا جو ہے وہی چیزیں ہیں جو کہ جس کی طرف بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں فرق صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس وقت جو زیادہ پریشانی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن بھی آپ کو کوئی جو ڈویبل لایا عمل نہیں دے رہی ہے کہ لیٹ سے کہ اس وقت اگر ڈار صاحب اکانومی چلا رہے ہوں یا اگر پیپلز پارٹی کے پاس یہ اکانومی ہو تو کوئی ایسی چیز مجھے پتا نہیں، وش لسٹ تو میں اور آپ بھی دے سکتے ہیں، ہم سب کو بٹھا دیں، 220 ملین لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی وش لسٹ آپ کو تھما دیں گے، لیکن کوئی ایک ایسی ٹینجیبل چیز جو کہ اپوزیشن کی ہے کہ جی اگر ہمارے پاس حکومت ہوتی، یعنی جیسے ڈیسنٹ جو ممالک ہیں، ڈیسنٹ ڈیموکریسیز، وہاں پہ شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے اور شیڈو کیبنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسیز لے کے آتی ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ تو اب اگر ہمیں یہ کسی بھی اپوزیشن رہنما سے یہ پتہ چلے کہ جی IMF کا پروگرام جو ہے اس کو سیبوٹاج بھی نہیں ہونے دینا، اس کو اگر نیگوشیشن کو ہمیں لے کے چلنا ہے تو دس از وٹ حکومت کو کرنا چاہیے، اور اگر حکومت نہ کرے تو پھر تو ہم صرف حکومت پہ تنقید کریں۔ میرا خیال ہے کہ حکومت پہ تنقید کرنا سب سے آسان کام ہوتا ہے چونکہ وہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمیں اپوزیشن سے بھی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اور ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور تھوڑا سا پازیٹیو بتائیں۔ یعنی جو فرق صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آپ سیاسی جنگ کو بند کروانا چاہ رہے ہیں سلیکٹڈ اور کرپٹ، تو میرے لیے تو یہ ہے کہ جب میں ٹی وی آن کروں وہاں پہ کوئی اپوزیشن رہنما بیٹھے ہوں اور وہ مجھے بتائیں کہ اچھا جی آج یہ جو مسائل ہیں اکانومی کے، اگر ہم حکومت میں ہوتے تو ہم اس کو اس طریقے سے حل کر رہے ہوتے، اور اگر حکومت نہ وہ کرے تو پھر تو ساری توپوں کا رخ حکومت کی طرف کر دیا جائے۔ لیکن جب وہ بھی نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے یہی ہوگا کہ آپ فل ان دا بلینکس کے لیے جو بھی سامنے نظر آیا اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریکویسٹ کر لیں گے کہ وہ کام چلائے، نہیں چلے گا تو پھر ایک نیا بندہ لے آئیں گے۔ ہارون شریف صاحب، ون لائنر ریکمنڈیشن کیا ہوگی آپ کی؟ وقت ختم ہو رہا ہے چکے۔ جی، ریکمنڈیشن یہ ہے کہ لوگوں کو اعتبار تب آئے گا جب ایک دو ٹرانزیکشن چاہے پرائیویٹائزیشن کی ہوں چاہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی ہوں وہ ہم کر کے ڈیمونسٹریٹ کریں۔ دوسرا یہ تھا کہ میں نے مہاتیر محمد صاحب سے 2-3 دفعہ مجھے شرف ہوا ملنے کا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ پرسنل فرکشنز کو ختم کر کے 2-3 ترجیحات کو ٹیبل پر لانے کی صلاحیت پیدا کی۔ جی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ کی ون لائنر ریکمنڈیشن؟ جب تک یہ سیاسی کانفلکٹس جو ہیں وہ اتنی شدت اور اتنی سنگین قسم کے رہیں گے تو معیشت کے اوپر کسی کا جو ہے فوکس نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ ہمیں جو فنڈامنٹل کرائسس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ معیشت اور سیاست، اور پھر اس کے ساتھ آپ قومی سلامتی کو جوڑ لیں۔ جب تک سیاست آپ کی استحکام اختیار نہیں کرے گی، معاشی پالیسی نہیں بن سکتی، اگر معیشت خطرے میں رہے گی تو قومی سلامتی بھی خطرے میں آ جائے گی۔ لاسٹ سینٹینس عابد صاحب۔ میرا خیال ہے کہ جو معیشت کے ڈیسیژن ہیں وہ ایویڈنس بیس، ڈیٹا بیس، ریسرچ بیس ہونے چاہیے۔ معیشت جو ہے وہ میری اور آپ کی خواہشات پہ نہیں چل سکتی ہے، اور جب تک اس کے پیچھے ایویڈنس نہیں ہوگا تب تک شاید اسی طریقے سے کنفیوز سگنل جو ہیں وہ آتے رہیں گے۔ عابد سلیری صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، ہارون شریف صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کل اسی پروگرام میں اسی وقت دوبارہ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔